بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں درس قرآن و حدیث کے سلسلے منعقد ہوتے ہیں، اور درس قرآن و حدیث کے یہ سلسلے فکری اور اصلاحی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صدقات ادا کرنے کا صحیح اسلامی تصور، اور آج کے ہمارے مدرس ہیں مدیر فقہ اکیڈمی کراچی جناب مفتی اویس پاشا قرنی صاحب۔ میں محترم جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ شارع الاحکام اما حمدہ عبدہ فی کلام ثم الصلاۃ والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدی وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والاعوام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وقال تبارک وتعالی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ وقال عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام نامی سے آغاز کرتے ہیں۔ موضوع صدقات ادا کرنے کا صحیح اسلامی تصور۔ اس سے واضح ہے کہ کچھ تصورات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جن کی تصحیح بھی مطلوب ہے، اور ساتھ ساتھ ایجابی طور پر قرآن و سنت میں صدقات سے متعلق جو باتیں واقع ہوئی ہیں ان کا ابلاغ بھی مقصود ہے۔ تصحیح تصور کسی معیار پر ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کہیں کہ بھئی یہ تصور صحیح نہیں ہے اور اس کے بالمقابل دوسرا صحیح تصور یہ ہے، تو دو باتیں ناگزیر ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی معیار سے ہٹا ہوا تصور رائج ہے، اور دوسری یہ بات کہ کوئی معیار آپ کے پاس موجود ہے جس پر آپ صحیح تصور کو پیش کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اس اعتبار سے ہم مسلمان امت مسلمہ بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارا دین، اس کی جو اصل ہے یعنی قرآن و حدیث، وہ اپنی جگہ محفوظ ہیں، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ اور قوموں کی طرح ہمارے لیے صحیح تصور کی تلاش کسی بھولی بسری داستان کی تلاش نہیں ہے، بلکہ اپنی اصل کی طرف رجوع ہے۔ اس لیے کہ قرآن و حدیث کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ صحیح قرآن کی حفاظت تو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، حدیث شریف کی حفاظت کیسے اللہ کے ذمہ ہوئی؟ تو بات یہ ہے کہ جو قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کے ذیل میں علماء نے یہ بات لکھی ہے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ صرف قرآن حکیم کی حفاظت کا وعدہ نہیں، بلکہ لفظ الذکر واقع ہوا۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے الذکر، قرآن حکیم بھی ہے اس میں، اور ذکر سے مراد اصل میں یاد دہانی کا سامان ہے۔ اور صرف الفاظ قرآنی کی اگر حفاظت ہوتی تو یاد دہانی پوری نہیں ہو سکتی۔ ناگزیر ہے یہ بات کہ الفاظ کے صحیح معنی کی حفاظت بھی ہو، اور قرآن حکیم کے صحیح معنی کیا ہے؟ وہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ تو جب اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے الذکر کی حفاظت اپنے ذمہ لے رکھی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو آپ سے آپ قرآن و سنت اور اس سے متعلقہ علوم کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہاں اس میں درجات بہرحال مختلف ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جو وحی پر مبنی ہیں بعینی ہی، باللفظ وحی ہے قرآن حکیم،
اور بالمعنی وہی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اس میں اور بھی درجات ہیں جو اس سے مستنبت ہیں، ماخوذ ہیں، اخذ کردہ ہیں، نکالے گئے ہیں۔ ان سب کے پھیلاؤ کو ہم علوم دینیہ کہتے ہیں، اور اس کی اصل میں اللہ کی طرف سے محفوظ کی گئی ہے۔ چنانچہ صحیح معیار وہ دین کی نصوص ہیں، اور جب ہم صدقات کے صحیح تصور کی بات کرتے ہیں تو یہ بات کفایت کرتی ہے کہ آیات و احادیث جو اس بارے میں آئی ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے، اور ساتھ ساتھ کئی اشارات کی ضرورت ہو اس پہلو سے کہ بھئی ذہن متوجہ ہو جائے کہ آج جو پریکٹس، جو عملی طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے، اس میں کیا اصلاح طلب پہلو ہیں اور کیا چیزیں ایسی ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے لفظ صدقہ کو دیکھیے تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ اصطلاحاً صدقہ کہتے ہیں اس چیز کو جو دی جائے کسی کے اکرام اور اعزاز میں نہیں، بلکہ اللہ سے اجر چاہنے کے لیے، اس کے عوض کچھ مطلوب نہ ہو بلکہ اللہ سے اجر مطلوب ہو، صرف لوجہ اللہ، جو چیز اللہ کے لیے دی جاتی ہے اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اس کی تعریف علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ما یخرجہ الانسان من مالہ علی وجہ القربۃ، وہ شے جو انسان اپنے مال سے نکالتا ہے اور کسی کو دے دیتا ہے، کس لیے دیتا ہے؟ تقرب کی نیت سے دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقرب کی نیت سے۔ دوسری جگہ ایک اور تعریف کرتے ہوئے ایک صاحب نے یوں بھی وضاحت کی کہ لا علی وجہ المکرمۃ، کسی کی تکریم کرنے کے لیے، تکریم کرتے ہوئے آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں نا، وہ ہدیہ ہوتا ہے، اور تحفے تحائف کا لینا دینا محبت کو بڑھاتا ہے، ہدیہ کے ذریعہ وہ ہدیہ ہے، اس کی الگ تعلیمات ہیں، مگر ہدیے سے صدقے کو الگ کرنے والی چیز کیا ہے؟ صدقہ وہ ہے جو اللہ کے لیے دیا جائے، پہلی بات۔ ایک اور بات جو اس کے تصور سے جڑی ہوئی ہے اس کو ہم درست کر پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے، آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے معاشرے میں لفظ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات اور چندہ اور اسی امداد اور بہت سے الفاظ ہم معنی سے استعمال ہوتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے یہ ملحوظ نہیں رکھا جاتا، اور اکثر سوال بھی آتا ہے، لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو رقم ہے یہ کیا ہے، اور اس کا مصرف کیا ہے، اس کا مصرف کیا ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ جس سارے الفاظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، اور اسی طرح سے چندہ ہے اور تعاون ہے، امداد، یہ جتنے الفاظ ہیں، یہ سب عطیہ بھی لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے الفاظ جو رسید بکوں پر لکھے جاتے ہیں، رسیدوں پر لکھے جاتے ہیں، اعلانات پر مشتہر ہوتے ہیں، چندہ باکس پر لکھے ہوتے ہیں، تو یہ سارے الفاظ کو جمع کر لیں تو لفظ صدقہ اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے شرعی اصطلاح کے طور پر، مگر اس میں پھر ایک تقسیم ہے۔ وہ تقسیم کیا ہے کہ شرعاً فقہی اعتبار سے صدقات دو طرح کے ہیں، ایک ہے صدقات واجبہ اور ایک ہے صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ میں کیا فرق ہے یہ واضح ہو جائے گا تو انشاءاللہ ان الفاظ کو پھر ہم الگ کر سکیں گے تاکہ تصور بھی درست ہو جائے۔ صدقات واجبہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین فرما دیا ہے، ان معنی میں کہ کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کس کو دینا ہے، اور یہ میری اور آپ کی مرضی پر نہیں چھوڑا۔ مثال کے طور پر صدقۃ الفطر ہے، تو عید الفطر میں آپ اسے ادا کرتے ہیں، اتنی مقدار میں گندم، جو، فلاں فلاں کی مقدار کے موافق۔ کس کو دینا ہے؟ وہ جو مستحق زکوٰۃ ہو۔ زکوٰۃ ہے، اس کے لیے بھی لفظ صدقہ قرآن حکیم نے استعمال کیا نا، انما الصدقات للفقراء، سورہ توبہ کی آیت معروف زکوٰۃ کے مصارف بیان کر رہی ہے، یہ بھی صدقہ ہے، مگر کون سا صدقہ ہے؟ صدقہ واجبہ۔ کس کو دینا ہے؟ مستحق زکوٰۃ کون ہے؟ متعین ہے۔ کب دینا ہے؟ سالانہ ادا کرنا ہے۔ کس نے ادا کرنا ہے؟ جو صاحب نصاب ہو۔ کتنا ادا کرنا ہے؟ اموال جو نقدی ہوتی ہے، سونا چاندی، نقدی مال تجارت، اس پر 2.5% ہے، اسی طرح سے فصل پر الگ ہے، اور اسی طرح دیگر تفصیل متعین ہے سب کچھ۔ پھر اسی طرح سے قسم کا کفارہ ہے، یہ بھی صدقہ واجبہ ہے۔ پھر اسی طرح سے قتل خطا کی جو رقم ادا کی جاتی ہے وہ بھی متعین ہے، اسی طرح دیگر۔ تو جہاں یہ سب کچھ متعین ہو جائے، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کون دے گا، یہ سب کچھ اگر شریعت بتا دے تو یہ صدقات واجبہ ہیں، اور اس میں پھر اپنی مرضی نہیں چلائی جا سکتی۔ جس کو دینے کے لیے تعین، یعنی مستحق زکوٰۃ کون ہے، اس کی تحقیق کر اسے دیا جائے گا۔ ہر خیر کے کام میں لگا دینا یہ غلط تصور ہے۔ جو آپ کو لگے بس اس پر خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کر دیا جائے، اباحتاً خرچ کر دیا جائے، اپنی خواہش، اپنی نظریے، اپنی مرضی کے موافق خرچ کیا جائے، یہ یہاں نہیں چلے گا۔ یہ باب متعین ہے،
جیسے نمازیں مقررہ اوقات پر ہیں، مقررہ تعداد کے ساتھ ہیں، شرائط و آداب کے ساتھ ہیں، اس کے سنن واجبات فرائض سب متعین ہوتے ہیں، اسی طرح سے صدقات واجبہ میں بھی سب کچھ متعین ہے۔ اس کو سیکھ کر، جان کر، پوری تحقیق کر کر ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ ادا نہیں ہوتے، ذمے رہتے ہیں، قضا لازم آتی ہے۔ یہ ہے صدقات واجبہ۔ چنانچہ اب ہمارے عام بول چال میں جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، جسے ہم عشر کہتے ہیں، جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں، جسے ہم فدیہ کہتے ہیں، جسے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہ ہیں جو کہ صدقات واجبہ کی قسم میں، یہ الگ ہو جائیں گے، اس کا مصرف الگ ہے۔ چنانچہ آپ جن اداروں کو بھی اگر حکومت دیتے ہیں نا، تو وہاں دیکھنا چاہیے کہ اس کے مصرف پر جائیں۔ اس کو آپ بڑے عنوان میں کہہ سکتے ہیں ان سب کا مصرف وہ ہے جو مستحق زکوٰۃ ہے۔ دوسری طرف آ جائیے، وہ کون سی چیزیں ہیں جس میں اللہ، جس کو صدقات نافلہ کہتے ہیں، صدقات نافلہ یعنی نفلی صدقہ، یہ وہ چیز ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ متعین نہیں فرمایا کہ کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے اور کون دے گا، بلکہ جتنا زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو اتنا پسندیدہ ہے۔ ہاں البتہ اس کی پھر دو اور قسمیں ہیں، اس میں پھر دو اور قسمیں ہیں۔ وہ قسم کیا ہے؟ ایک وہ ہے جو اللہ کی مخلوق پر خرچ ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ کے دین پر خرچ ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی مخلوق پر خرچ ہوتا ہے اس کو خیرات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، نفلی صدقے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور دوسری قسم جو اللہ کے دین پر خرچ ہو، مصلحت دین پر خرچ ہو، اس کو فی سبیل اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذمے قرض سے تعبیر فرماتے ہیں۔ ہم آیات دیکھیں گے انشاءاللہ، تو یہ جو خاکہ سامنے آ رہا ہے اس کو ان آیات کے تحت دیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا ہوا کہ اللہ اپنے ذمے قرض قرار دے رہے ہیں اور فی سبیل اللہ اسے قرار دے رہے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں، جیسے جہاد و قتال پر خرچ ہوتا ہے فی سبیل اللہ ہے، یہ دین کی مصلحت ہے نا، دین کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، قتال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مساجد ہیں، مدارس ہیں، تعلیم دین ہے، مساجد اور مراکز دینی ہیں، ان سب پر جو خرچ ہوتا ہے سب کیا ہے؟ اس کو اللہ اپنے ذمے قرض سے تعبیر فرما رہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے بڑھا چڑھا دے اس کے لیے 700 گنا تک، یہ الگ چیز ہو گئی۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ نفلی صدقات ہیں، اور اس میں جتنا زیادہ خرچ کرے اتنا پسندیدہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اس اصول پر فرمائی تھی کہ وہ خرچ کرنا جانتے تھے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اس قدر خرچ کرتے تھے کہ مشرکین کہتے تھے انہوں نے تو سب کچھ ہلاک کر ڈالا، اپنا مال ہلاک کر ڈالا۔ اور یعنی ہلاک سے مراد کیا ہے کہ انہیں فکر ہی نہیں ہے کل کی، اپنے لیے رکھنے کی، اپنے بال بچوں کے لیے رکھنے کی فکر نہیں۔ اس طرح سے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اور ان کے دین پر نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ پھر سوال کیا انہوں نے، صحابہ نے، کہ یا رسول اللہ کیا خرچ کریں؟ یسألونک ماذا ینفقون، یا آپ سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا خرچ کریں؟ قل العفو، کہہ دیجئے جو زائد ضرورت ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا دو۔ یہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے خرچ کرنے کا۔ جس کا ایمان، فقہ نے لکھا کہ جس کا ایمان اس درجے مستحکم ہو چکا ہو، جس کے اندر توکل اور ایثار کا جذبہ اتنا ہو گیا ہو، تو پھر اس کے لیے بات ہے ہاں سب کچھ خرچ کرو۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سارا مال بھی وصول فرما لیا۔ ورنہ عام تعلیم یہ ہے کہ جیسے ایک دوسری روایت حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھی بات ہے، خرچ کرو۔ اور کتنا خرچ کروں؟ تو انہوں نے کہا میں اپنا سارا دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میں اپنا آدھا مال دینا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا اچھا میں ثلث یعنی 1/3 1/3 دینا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں، تو آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک، یہ صحیح ہے۔ فرمایا والثلث کثیر، 1/3 بھی بہت ہے۔ تو عام نفلی صدقات کے لیے، عام افراد کے لیے 1/3 کی ایک کہیے کہ پسندیدگی کے درجے کو متعین کر دیا۔ پھر جتنا ایثار قربانی انسان کے اندر توکل اللہ پر بڑھتا چلا جائے اتنا زیادہ وہ خرچ کرے، یہاں تک کہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تب بھی یہ اللہ اپنے ذمے اسے قرض قرار دیتے ہیں اور اس کے بڑے اجر کو آخرت کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ خاکہ پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ صدقات اس کی 2 قسمیں ہیں، صدقات واجبہ، صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ وہ ہیں جس میں معیارات کو، یعنی کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کون دے گا اور کب دے گا، یہ سب متعین ہے، جیسے زکوٰۃ، عشر اور صدقۃ الفطر وغیرہ۔ دوسری طرف صدقات نافلہ ہیں جس میں پسند کیا گیا زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، اس میں اختیار دیا گیا کہ آپ جہاں خیر کے کاموں میں خرچ کریں، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں پر بھی جو خرچ کیا جاتا ہے نا اس کو بھی صدقہ قرار دیا، یعنی اس معنی میں کہ اس پر بھی یہ اجر مل جاتا ہے۔
اور اس کے علاوہ جس کو چاہے وہ مستحق ہو غیر مستحق ہو، چاہے وہ کوئی بھی دوست احباب ہوں، ان پر بھی خرچ کرنے کو صدقہ قرار دیا گیا اور اس پر ثواب ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اس کی بھی پھر ہم نے کہا کہ دو قسمیں ہو گئی، ایک وہ جو کہ مخلوق خدا پر خرچ ہوتا ہے، ایک وہ جو کہ اللہ کے دین پر خرچ ہوتا ہے۔ دونوں کی فضیلت اپنی اپنی جگہ ہے، ہاں بہرحال دین پر خرچ ہونے والے پر اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی بھی کچھ قسمیں وہ انشاءاللہ آیات کے ذیل میں ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے صدقہ کی جو فضائل ہیں، فضیلتیں قرآن و حدیث میں آئیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ اسے اپنے ذمے قرض سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اسلوب دیکھیے کتنا عجیب سا ہے، عجیب ہے، خوبصورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا، اچھا قرض دینے والا کون ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تو فقیر ہو گیا، اور کہنے لگے کہ ہم تو اغنیا مالدار ہیں اور تمہارا رب جو ہے وہ فقیر ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اسلوب کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دے رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی شے کو تمہیں لوٹائیں گے واپس، اور کہاں لوٹایا جائے گا؟ دنیا کے قرض تو یہاں دیے جاتے ہیں، جتنا لیا گیا اتنا دے دیا گیا، اور اضافہ لینا یہاں سود ہو جاتا ہے۔ مگر یہ اللہ کو دیا ہوا قرض یہ آخرت میں لوٹایا جائے گا، جہاں سب سے زیادہ انسان کو اس کی حاجت ہوگی، ضرورت ہوگی، اور پھر یہ کہ بڑھا چڑھا کر کتنا بڑھایا جائے گا اس کا تذکرہ بھی آگے آتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 ہے، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، مثال اس کی ایسے ہے جیسے کہ ایک دانہ ہو، انبتت سبع سنابل، اور اس سے 7 خوشے نکل آئے ہوں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو ایک معیار تھا یعنی 700 گنا تک، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والے علم والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایسے ذرائع بھی ہیں کہ جس پر خرچ کرنے سے وہ مال بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ کانسیپٹ، یہ تصور صدقہ جاریہ کا، یہ تصور وقف کا، یہ انشاءاللہ ہم آگے کچھ ذکر کریں گے، یہ دین نے ایسے غیر معمولی ذرائع ہمیں دیے ہیں انویسٹمنٹ کے، جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ فلاں اپرچونٹی ہے انویسٹمنٹ کی بڑی اچھی، تو یہاں مال لگا دو، کتنا % بھائی ریٹرن ریٹ کیا ہے یہاں پر لوگ پوچھتے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے پر لگایا ہوا، اللہ کے دین پر خرچ کیا ہوا، اللہ کے راستے پہ خرچ کیا ہوا، وہ اللہ کے ذمے قرض، اور وہ یہاں تک بڑھا دیا جائے گا کہ اس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ سمجھانے کے لیے بتایا، جیسے تم بیج بوتے ہو اور اس سے ایک ڈالی نکلتی ہے، اس میں 7 خوشے ہو جاتے ہیں، گندم جس طرح بوئی جاتی ہے، اور اس سے آپ دیکھتے ہیں کس قدر برکت ہو جاتی ہے کہ ایک ایک ڈالی کے اندر 100 دانے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے اس مال کو بڑھاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 میں فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کے بالمقابل صدقات کا ذکر آیا۔ سود کیوں انسان لیتا ہے، یہ گندا کام کیوں کرتا ہے؟ اس کو لگتا ہے کہ اس سے مال بڑھ رہا ہے، تو بتایا کہ یہ جو گندی نفسیات ہے اس کو چھوڑ دو، اس کے بالمقابل پاکیزہ طریقہ جس سے مال بڑھتا ہے نا وہ صدقات کا ہے، اور فرمایا سود کو اللہ مٹاتے ہیں۔ اب غور کیجیے، جس چیز کو اللہ مٹائے وہ بڑھ سکتی ہے؟ دنیا میں لگ رہا ہے بڑھ رہی ہے، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہاں بڑھتی ہوئی دکھتی ہے، اصلاً نہیں ہے وہ بڑھوتری، وہ تو اصل میں اللہ فرما رہے ہیں ہم ختم کرتے ہیں، یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتے ہیں سود کو، جسے اللہ مٹائیں۔ وہ آج اگر کچھ نظر بھی آ رہا ہے تو معال کے اعتبار سے، انجام کار کے اعتبار سے برباد ہونا اور ختم ہونا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو سود ہے نا، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَسِيرُ إِلَىٰ قَلٍّ، اس کا انجام آخر کار ختم ہو جانے اور تھوڑے میں ہو جانے میں ہے، ختم ہوتا ہے، برکت نہیں ہے اس میں۔ اور اہل تجارت کا تجربہ بھی اس پر شاہد ہے، سود کی بنیاد پر کیے ہوئے کاروبار، اس میں کوئی یہ پائیدار قسم کی بڑھوتری نہیں ہوتی، آخر کار بربادی ہے، خسارہ ہے۔ اور وہ یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں تم خرچ کرتے ہو نا، جیسے کھجور کا دانہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ اپنے اسے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں تمہارے صدقے کو، اور اس کو پروان چڑھاتے ہیں، جس طرح ایک درخت کو پروان چڑھایا جاتا ہے، اسی طرح اللہ اس تمہارے خرچ کیے ہوئے صدقے کو پروان چڑھاتے ہیں، وہ یربی الصدقات، پروان چڑھاتے ہیں۔ جسے اللہ پروان چڑھائے اسے کوئی روکنے والا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ اور اس کی حفاظت میں، اور یعنی اس کے محفوظ رہنے میں انویسٹمنٹ سیکیور ہے۔ دوسری بات یہ کہ ریٹرن پورا زیادہ سے زیادہ، جس سے زیادہ کا امکان ممکن نہیں، وہ مل کر رہے گا۔
اور اس کرنسی میں مل کر رہے گا کہ جو پائیدار ہے، جس میں یہ نیچے اوپر نہیں ہوتی، وہ بڑھتی رہتی ہے، اور اس وقت ملے گا جب ہم اور آپ سب سے زیادہ اس کے محتاج اور ضرورت مند ہوں گے آخرت میں۔ تو صدقات کی فضائل ہیں۔ اسی طرح سے سورہ حدید میں اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں ہونے والے جہاد اور قتال پر خرچ کیے ہوئے کے لیے بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ فرمایا مالکم وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہوا تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ وللہ میراث السماوات والارض، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آسمان و زمین کی میراث تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا۔ اولئک اعظم درجۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا درجہ بڑھ کر ہے اللہ کے نزدیک، الذین انفقوا من بعد وقاتل، ان سے جنہوں نے خرچ کیا فتح کے بعد اور قتال کیا، ان کے لیے بھی اچھا وعدہ ہے۔ وکلا وعد اللہ الحسنی، اور ہر ایک کے لیے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، پھر فرمایا اسی راستے میں خرچ کیے ہوئے، اللہ کے دین پر خرچ کیے ہوئے، جس کا نفع عام ہوتا ہے دنیا میں بھی۔ مسلمانوں کے علاقوں کو عام جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ دفاعی قتال اس لیے ہوتا ہے کہ بلاد اسلامیہ کا دفاع ہو جائے، حفاظت ہو جائے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مظلوم مسلمانان ہیں، فلسطین کے کیا حالات ہیں۔ تو ایک موقع ہوتا ہے ایسے مواقعوں پر۔ اچھا، خرچ کرنے میں ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جس موقع پر جس خرچ کی ضرورت ہے، اس موقع پر جب خرچ کیا جائے تو اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ موقع، چاہے وہ کسی فرد کی ضرورت ہو، آپ کے سامنے ایک شخص آیا جس کی ضرورت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھڑی ہوئی ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ بھئی ابھی تو میری اس سال کی زکوٰۃ پوری ادا ہو گئی ہے، اب اگلے سال دیکھیں گے، اس شخص کی ضرورت ابھی ہے۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ اگلے سال کی زکوٰۃ پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے کا اجر، فرض سے بری ذمہ ہونے کا اجر تو اپنی جگہ ہے، ابھی دیں یا بعد میں، مگر اس موقع پر کسی محتاج کی جس کے احتیاج آپ کے علم میں آ چکی، ضرورت پورا کرنے پر اجر بڑھ جائے گا۔ جس طرح یہ فرد کی مصلحت میں ہوتا ہے، ایسے ہی امت کی مصلحت میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب امت کی مصلحت ہو، اس موقع پر جو خرچ کیا ہوا ہے، جیسے یہاں بتایا کہ فتح سے پہلے جب دین غربت کا شکار ہو، غربت سے معنی کیا، اجنبیت کا اور مظلومیت کا، اور مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہو، اس موقع پر ساتھ دینے والے، اس موقع پر اموال خرچ کرنے والے، ان کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صدقۃ لتدفع غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ صدقہ اللہ کے راستے میں کیا ہوا وہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ جیسے ایک آگ کا شعلہ بھڑک رہا ہو نا، تو بھڑکتے ہوئے شعلے کو بجھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، غضب کو بجھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا۔ اور تدفع میتۃ السوء، بری موت کو دور کر دیتا، بری موت۔ دیکھیے انجام کار تو اسی پر ہے نا، کہ جیسی موت ہے ویسا انجام ہے، اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوا۔ تو اچھی موت کے لیے ساری بھاگ دوڑ ہے دنیا میں، جو ہم خیر کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے ہے تاکہ ہمیں کلمے والی موت نصیب ہو جائے، اللہ کی رضا کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں، اور صدقہ اس کا ذریعہ ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو الٹیمیٹ گول ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اس کے لیے جو کہیے کہ درمیان کا وقفہ ہے کہ موت کیسی ہوئی، اس کو اچھا کرنے کا ذریعہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ ایک روایت بہت خوبصورت ہے، اس میں کئی باتیں خوبصورت آئی ہیں، ایک حصہ اس کا صدقے سے متعلق ہے، باقی بھی ساری باتیں بہت خوبصورت ہیں۔ مکمل روایت کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور صدقے والے حصے کو اور کھول دیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں اس دن سایہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی روز قیامت۔ کون ہیں وہ لوگ؟ فرمایا الامام العادل، ایک عادل امام، حکمران ایسا جو عدل کرتا ہو، اقتدار والا ہے، قوت والا ہے، اور ظلم زیادتی بھی کر سکتا ہے، مگر وہ اپنے اختیار و اقتدار کو عدل کے لیے، لوگوں کے مابین عدل و انصاف کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا روز قیامت۔ وشاب نشا فی عبادت ربہ، اور ایک ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی گزاری ہو اللہ کی عبادت میں۔ جوانی کے موقع پر طرح طرح کے امکانات ہوتے ہیں بہک جانے کے، مگر وہ اپنے رب کی عبادت میں اس کی رضا والی زندگی گزارنے والا ہے، اس کو بھی اس روز عرش کے سائے تلے سایہ ملے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ایک وہ شخص کہ جس کا دل مسجدوں سے معلق رہتا ہے، مسجد سے محبت کرنے والا، ایک نماز سے اگلی نماز تک کا انتظار کرنے والا،
تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نمازیں ادا کرنے والا، مسجدوں کی خدمت کرنے والے، مسجدوں کے ساتھ اس کو آباد کرنے والے، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ورجل ورجلان، اور دو ایسے افراد تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، جو دو افراد اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہوں، کوئی دنیاوی غرض درمیان میں نہ ہو، اور جب ملتے ہوں تو اللہ کی محبت کے ساتھ ملتے ہوں، اور جب جدا ہوتے ہوں تو اللہ کی محبت کے ساتھ جدا ہوتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ میں ایسی محبت عطا فرمائے۔ دنیا کے رشتے، تعلق، ناطے وہ سب یہیں رہ جائیں گے، چاہے وہ خونی ہی کیوں نہ ہو۔ روز قیامت جو محبتیں کام آئیں گی نا، وہ اللہ واسطے کی ہیں۔ تو ہمیں اپنے خونی رشتوں کو بھی اللہ واسطے کی محبت میں ڈھالنے کی ضرورت ہے، پھر انشاءاللہ یہ کام آئیں گے روز قیامت۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، ایک ایسا شخص کہ جس کو کسی منصب اور جمال والی عورت نے برائی کی دعوت دی ہو، فقالا، اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ گناہ کے کام سے بچ گیا ہو۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، اور ایک ایسا شخص کہ جس نے صدقہ کیا، اخفا، چھپا کر، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، ایسے کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوا۔ یہاں سے ایک بہت اہم بات معلوم ہو گئی، بہت اہم بات، آگے ہم آیات کی روشنی میں بھی اسے دیکھیں گے کہ صدقے میں اصل الاصول اخفا ہے، اصل الاصول۔ صدقات و خیرات، انفاقات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، فی سبیل اللہ، جو کچھ دیا جائے کسی فرد کی مصلحت پر، دین کی مصلحت پر، یہ سب کچھ، خاص طور پر صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ میں تو اظہار ہوتا ہے، بعض مواقع پر ضرورت ہوتی ہے اظہار کی، خاص طور پر صدقات نافلہ، اس میں جتنا اخفا ہوگا، جتنی پوشیدگی ہوگی، جتنا اسے چھپایا جائے گا، اتنا اجر بڑھ جائے گا۔ یہاں بھی رک کر وہی بات جو عنوان ہے ہمارا کہ تصحیح تصور، آج بدقسمتی سے چلتے ہوئے بہت سے معیارات ہیں، اس میں ریاکاری تو اتنی عام ہو چکی ہے، خرچ کرنے کے ساتھ ریاکاری ایسے جڑ گئی ہے جیسے بالکل چولی دامن کا ساتھ ہو، حالانکہ ان دونوں کو بالکل دور ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے خرچ ہو رہا ہے تو اس میں ریاکاری، تصویریں کھنچوانا، اور وہ اتنے چیک کی اتنی بڑی تصویر بنا کر پکڑوانا، اور جناب اس کے بل بورڈز لگانا، اشتہارات بنوانا، اور ہر ایک گھی کا ڈبہ دیتے ہوئے ایک تصویر بنوانا، اور باقاعدہ فوٹو سیشن اس کے منعقد کیے جاتے ہیں، اور وہ جو غریب مسکین جس کے ساتھ امداد کی جا رہی ہے اس کی عزت نفس کا ایسا تیسا کر دیا جاتا ہے، اس کو ذلیل کر دیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے۔ یہ کون سے معیارات ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ اگر تو اللہ کے لیے ہے تو پھر یہ روش اس کے ساتھ لگا نہیں کھاتی، میل نہیں کھاتی۔ رسول اللہ تو فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخفا، اس نے چھپایا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں کو بھی نہ معلوم، گھر والوں کو بھی نہ پتہ چلے۔ گھر والوں کو بتا دیا، اب خواتین تو ایک دوسرے، فلاں کی امداد کی تھی میرے شوہر نے، اب وہ خاتون جو ہے وہ اور 4 خواتین میں بتائیں، یہاں تک کہ جس کے ساتھ تعاون کیا تھا اس کا راز فاش کر دیا، اس کی عزت نفس مجروح کر دی، کسی کو نہ معلوم ہو۔ جب ہاتھ کا ذکر ہوا تو گھر والوں کو بتانا، اسی طرح سے اور کسی کو بتانا، ملازمین کے علم میں آنا، کسی بھی، یعنی جس طرح سے اس کی عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے اس کی حفاظت کرنا، یہ آپ کے ذمہ ہے، خرچ کرنے والے کے ذمہ ہے اس کا اہتمام کرنا۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو بھائی خرچ نہ کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ وہ صدقہ کہ جس یتبعھا اذی، جس کے خرچ کرنے کے بعد اذیت دینا آتا ہو ساتھ، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، تو نقصان کا باعث ہے۔ خرچ کیا اور ساتھ ساتھ نقصان پہنچانے کا سامان کیا اس کے ساتھ۔ تو اور اسی طرح 7واں آدمی کون ہے؟ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، ایسا شخص کہ جو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے تنہائی میں، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی دونوں آنکھیں بہہ پڑیں، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، تو یہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، صحیح بخاری کی روایت۔ اسی طرح ان عدی بن حاتم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا، آپ نے فرمایا کہ آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے کھجور کی ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو، یعنی کھجور کو آپ 2 حصوں میں توڑ لیں تو یہ ایک شق تمر ہے، ایک ٹکڑا اس کا، تو ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں دے کر اگر اپنے آپ کو آگ سے بچا سکتے ہو تو تمہیں چاہیے کام کر لو۔ معلوم ہوا یہ صدقات و خیرات روز قیامت آگ کے بالمقابل ڈھال کا کام دیں گے، تو کسی چھوٹے صدقے کو بھی انسان چھوٹا نہ جانے، نیکی حقیر نہیں ہوتی چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو، تو جو موقع مل جائے، اور اصل میں تو اللہ کے ہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں نیتوں کا اعتبار ہے۔
وہ روایت آپ کے ذہن میں ہوگی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرمایا کہ اللہ کے راستے میں پیسے جمع کرواؤ، تو لوگوں نے لا کر بہت کچھ دیا، اور مسجد نبوی کے صحن میں ایک ڈھیر لگ گیا چیزوں کا، اور ایک صاحب جو کہ محنت مزدوری کر کر چند کھجوریں لے کر آئے تھے، ردی سی کھجوریں، تو آپ صلی اللہ، مگر ان کے لیے یعنی ان کی محنت کی وہ حاصل تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے ڈھیر کے اوپر ان کھجوروں کو پھیلا دیا کہ اس کے اندر اخلاص ہے، اور اس کی نسبت سے یعنی اس کو اللہ نے جتنی استطاعت دی تھی اس کی نسبت سے اس نے بہت بڑا صدقہ کیا۔ خرچ کیے ہوئے میں کتنے زیرو لگے ہوئے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار اس بات کا ہے کہ اس کے پاس جتنی وسعت تھی اس میں کتنی نسبت اس نے خرچ کر دیا، اس کی کتنی نسبت اس نے یہاں لگا دی، کس خیال کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے کس جذبے کے ساتھ، کس ایثار کے ساتھ، اپنی کن ضرورتوں کو پس پش ڈال کر اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کیا، اس کا اعتبار ہے۔ تو اخلاص نیت۔ برکات و فوائد کیا ہیں صدقات کے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سے نا پختگی ایمان میں پیدا ہوتی ہے۔ ایمان جو راس المال ہے، میری اور آپ کی زندگی کا راس المال، جو سب سے اہم سرمایہ ہے وہ ایمان ہے، اس کو محفوظ لے کر جانا ہے۔ فرمایا مثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مال کو، اور کیسے خرچ کرتے ہیں؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں اخلاص نیت کے ساتھ۔ تو کیا ہوتا ہے، ان کو کیا چیز حاصل ہوا؟ تثبیتا من انفسہم، اپنے جیوں کو مضبوط کرتے ہوئے۔ جب انسان خرچ کرتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ دل پر پتھر رکھتا ہے، اپنی ضروریات کو یا اپنی سہولیات کو قربان کرتا ہے۔ بہت مالدار ہے تو سہولیات قربان کرے گا، اور بہت مالدار نہیں ہے تو ضروریات قربان کرے گا۔ تو جب اللہ کے راستے میں کچھ قربان کرتا ہے تو اس سے ایک باطنی قوت حاصل ہوتی ہے، جیب ہلکی ہوتی ہے مگر ایمان بھاری ہو جاتا ہے، ثبات قلبی حاصل ہو جاتا ہے اسے۔ تو فرمایا وتثبیتا من انفسہم کمثل حبۃ بربۃ، تو اس کی کمثل جنۃ بربۃ، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ ہو کسی اونچے مقام پر، اصابھا وابل، اور اس پر پھوار برس جائے، فآتت اکلھا، اور وہ لائے اپنا پھل ضعفین دگنا، فإن لم یصبھا وابل فطل، اگر اس پر تیز بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھلکی پھوار جو ہوتی ہے وہ بھی کفایت کر جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ سازگار ماحول، نیک نیتی، پھر اس کے ساتھ بہت زیادہ خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، جتنا بھی خرچ کیا گیا وہ بہرحال نتیجہ خیز ہو جائے گا۔ اس باغ کو جو اونچے مقام پر ہے یعنی اخلاص کے ساتھ قائم کیا گیا ہے اللہ کے راستے کا خرچ، اس پر تیز بارش سے ہی یہ باغ لہلہائے گا ضروری نہیں، یعنی بہت خرچ سے ہی لہلہائے گا ضروری نہیں، تھوڑا خرچ کیا ہوا بھی اس کو رنگ لگا دے گا، اس لیے کہ اس میں اخلاص ہے۔ تو اخلاص بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوتا کیا ہے اس سے؟ ایمان پختہ ہوتا ہے، اخلاص کی نعمت بنتی ہے۔ جس طرح سے کوئی شے آپ کو بنانی ہو تو اس کی محنت کرنی پڑتی ہے، جیسے ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں ایمان کی محنت، اسی طرح سے یہ جو ثبات قلبی ہے اس کی محنتوں میں سے ایک محنت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ایثار کے ساتھ انسان خرچ کرے، اخلاص پیدا کرے۔ جتنا چھپا کر خرچ کرے گا اخلاص کی محنت ہے، یہ اخلاص بنانے کا طریقہ ہے۔ یہ سوال اگر کیا جائے کہ بھئی مجھے اخلاص پیدا کرنا ہے، کیسے پیدا کروں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چھپا کر خرچ کیا کرو، ایثار کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، صدقہ و خیرات کیا کرو، تو انشاءاللہ اخلاص بنتا چلا جائے گا۔ ایک دفعہ چھپائیں گے پھر اس کی ایک لذت محسوس ہوگی، اگلی مرتبہ چھپا کر خرچ کریں گے پھر ایک لذت محسوس ہوگی، یہاں تک کہ آدمی کو اس کا مزہ لگ جائے گا، اور جب اس کا مزہ لگ جائے گا تو پھر تو یہ جنت کے راستے پر دوڑے دوڑے چل رہا ہے جناب انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، اب دیکھیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ایک اور صدقات کا فائدہ بتایا گیا۔ ہم انسان کمزور ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے فائدے بتا بتا کر کہتے ہیں کہ اس راستے پہ لگے رہو۔ تو کیا فائدہ بتایا کہ اس سے تطہیر ہوتی ہے اور تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس اتنی عظیم چیز ہے کہ جنت نفوس مزکہ کے لیے بنائی گئی ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کس کے لیے؟ جو تزکیہ نفس کا حامل ہو۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، ان کے اموال سے صدقات وصول کیا کیجیے۔ اب دین والوں کا، اللہ والوں کا، علماء و صوفیاء کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے راستے پہ صدقات کو وصول کریں، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے نا، تو رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، ان سے وصول کیجیے۔ تو آج لوگ جو تان کرتے ہیں نا کہ دیکھو یہ تو چندے مانگتے ہیں، اور بھائی وہ اللہ کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں۔ ہاں، جو اپنے لیے مانگے اور اس میں بددیانتی کرے تو ویسی برا آدمی ہے، اس کے برے ہونے میں کس کو شک ہے؟
مگر یہ کام ان کے کرنے کا نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ ممبر سے اس کی اپیل نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کہ دین والوں کو اس کی بات نہیں کرنی چاہیے، غلط بات ہے۔ قرآن حکیم بتا رہا ہے خذ من اموالہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا کہ ان سے لیجیے، کیا لیجیے؟ اموال میں سے ان کے صدقۃ، صدقات۔ کیا ہوگا اس سے؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مال کو پاک کریں اور اس کے ذریعے سے ان کے قلوب کو پاک کریں۔ مال پاک ہو جاتا ہے غیر کے حق سے، صدقات نکل گئے اس میں سے، جیسے ہی آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی آپ کا بقیہ مال پاک ہو گیا۔ اور دل کیسے پاک ہو گیا؟ دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے، اور دنیا کی محبت نکلنے سے دل کا تزکیہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ساتھ ساتھ یہ کیجیے کہ ان کے حق میں دعائے خیر کیجیے، دعائے رحمت کیجیے۔ تو آج چاہیے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو، اس سے یہ لینے والا، وصول کرنے والا وراثت نبوی میں سے ایک کام کو انجام دے رہا ہے تو اسے چاہیے اکرام کے ساتھ وصول کرے، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائے خیر کرے۔ تو جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے تھے، وارثین علوم نبوت، ان کے لیے بھی کرنے کا کام ہے، وصول کریں اور دعائے خیر ان کے لیے کریں، اور اس کو اس کے مصرف پر صرف کرنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ شریعت وہ جانتے ہیں۔ جب نہ جاننے والا اسے خرچ کرتا ہے تو غیر مصرف پر خرچ کرتا ہے، اور اس طرح سے لوگوں کے اموال دیے ہوئے وہ خراب ہوتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے، اس میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اور جب جاننے والا لے کر صحیح مصرف پر خرچ کرتا ہے تو اس کے اپنے مقام پر پہنچ جانا اور اس سے مقاصد کا پورا ہونا حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا ان صلاتک سکن لہم، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا ان کے حق میں وہ باعث سکینت ہے، ان کے دلوں کو قرار ملتا ہے، ان کے لیے دنیا و آخرت کی خیر کا سامان ہوتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا، علم والا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ بہترین نعم البدل نعم البدل اس کا عطا فرماتے ہیں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوتا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، ویقدر له اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو ناپ تول کر ضرورت کے موافق دیتا ہے، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور اے بندے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو نا، کوئی بھی کچھ بھی، من شیء تھوڑا سا بھی ہو، فہو یخلفہ تو وہ اللہ ہے جو اس کا بدل عطا فرماتے ہیں، فہو یخلفہ۔ تو یہ سوء ظن اللہ سے کوئی نہ رکھے کہ میں نے اس کے راستے میں خرچ کیا اور مجھے اس کا بدل نہیں دے گا، یہ اللہ کے ذمے قرض ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کے لیے جو بہتر ہے اس طرح وہ دے گا، آپ کی مصلحتوں کو آپ سے زیادہ وہ جانتا ہے، وہ سمجھے گا بہتر یہ ہے تو دنیا میں دے، اور وہ چاہے گا تو آخرت میں عطا کرے گا جہاں آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ فہو یخلفہ۔ مسند احمد کی ایک روایت بھی بہت خوبصورت ہے اسی آیت کے ذیل میں، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہم آتی منفقن تلفا، اے اللہ مال کو روک رکھنے والے کے مال کو تلف فرما دے، اللہم آتی ممسکن تلفا، اس کے روک کر امساک روک کے رکھنے والے کے مال کو تلف فرما دے، اللہم آتی منفقن خلفا، اور اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اس کا بدل عطا فرما دے۔ کتنی خوبصورت بات، یہ ہے اصول۔ ہر جس طرح سے اکنامکس میں بعض آپ اصول پڑھتے ہیں کہ بھئی یہ ڈائنامکس ہیں، اور جو ماس اسکیل اکنامکس ہے اس میں ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے، اس طرح سے اگر انفلیشن بڑھے تو یہ ہوگا اور فلاں بڑھے تو ایسا ہوگا۔ یہ شریعت کی جو اکنامکس ہے نا اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں، اس کے اپنے اصول ہیں۔ یہاں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، یہ دنیا نہیں ہے کہ 2 اور 2 سے 4 ہوتا ہو، خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اللہم آتی منفقن خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما دیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ دیکھو ان توقع یوقع علیک، اگر تم نے روک دیا تو تم سے روک دیا جائے گا، اگر تم نے روک دیا تو تم سے روک دیا، ان توقع یوقع علیک، تم سے روک دیا جائے گا۔ تو یہاں تو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، خرچ کرنے سے ملتا ہے۔ اب جس کو یہ راز سمجھ میں آ جائے، تجربہ کرنے سے ہوتا ہے، راز سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے بارے نعرے ہیں، اور جو وہی یعنی غیروں کے، کفار کے بتائے ہوئے فارمولے چلائے تو دین میں نہیں چلتے جناب، پھر یہاں کچھ اور نتائج نکل آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح تصورات ہمیں عطا فرمائے۔ فرمایا کہ ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدل تمہیں عطا فرماتے ہیں۔ مصائب و تکالیف سے حفاظت ہوتی ہے، یہ انسان کی نفسیات ہے نا۔ یہ انشورنس کس لیے کرواتے ہیں لوگ کہ بھئی نقصان سے بچ جاؤں۔ اب انشورنس تو ناجائز ہے، اس میں سود اور جوا مل کر آتا ہے، سٹے کی صورت بنتی ہے۔ تو بدل کیا ہے؟
انشورنس اس سے کروائے نا کہ جو خود باقی ہے، الحی اور القیوم ہے. اور اس سے انشورنس کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں آپ پیسے جمع کراتے ہیں، اس کے جو ہے نا ہر مہینے دینا ہے یا سالانہ دینا ہے. یہاں پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے آپ کے مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے، آپ کی جان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، آپ کی جو چاہنے والے ہیں اور جن کو آپ چاہتے ہیں ان کی بھی حفاظت ہوتی ہے. کیسے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باکروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطى الصدقہ، کہ بڑھ کر خرچ کیا کرو صدقات میں، اس لیے کہ بلاؤں کو روکنے میں صدقہ چوکتا نہیں ہے. یعنی جیسے ایک کوئی محافظ کھڑا ہوا ہے اور جو بلائیں آپ کی طرف آتی ہیں نا، صدقہ آگے بڑھ کر ان کو روک لیتا ہے، ایک ڈھال کا کام کرتا ہے، آنے والے تیر انہیں روک لیتا ہے. فرمایا کہ آگے بڑھ کر اور بڑھ چڑھ کر صدقات کیا کرو، اس سے بلائیں دور ہو جایا کرتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہیں جو صدقات و خیرات کو خراب کرتی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئوں کو خراب کرتی ہیں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ریاکاری ہے، دکھلاوا کرنا. ایک حدیث شریف مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ پوچھیں گے اس سے کہ فما عملت فیہا، تم نے دنیا میں کیا کیا؟ قال ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لک. اے اللہ، میں نے دنیا میں جو راستہ تھا نا خرچ کرنے کا، جس پر خرچ کرنا آپ کو پسند تھا، میں نے اس پہ خرچ کیا، چھوڑا نہیں کوئی راستہ، ہر جگہ خرچ کیا. اللہ فرمائیں گے کذبت، تم نے جھوٹ کہا. ولکنک فعلت لیقال هو جواد. اللہ فرمائیں گے تم نے یہ اس لیے کیا تھا کہ تمہیں بہت سخی کہا جائے، دنیا میں لوگ کہیں کہ یہ تو بہت سخی آدمی ہے، بہت فیاض ہے، بہت خرچ کرتا ہے، اور اس نے بہت ہی سخاوت کے دریا اس نے بہا دیے ہیں. فقد قیلا، اللہ فرمائیں گے تمہیں یہ کہہ دیا گیا، دنیا میں یہ باتیں ہو گئیں، یہ آوازیں لگ گئے، اور تمہارے نام کے پوسٹر بھی لگتے تھے اور تمہارے نام کے نعرے بھی لگا کرتے تھے، سپاس نامے بھی لوگ پڑھتے تھے، سب کچھ ہو گیا. ثم امر به فحسب علی وجہہ، تو اس کو لے جا کر ہم حکم دیا جائے گا، اس کو لے جا کر ڈال دیا جائے گا اس کے چہرے کے بل آگ میں. ثم القی فی النار، چہرے کے بل کھینچ کر اسے لے جا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کس وجہ سے؟ ریاکاری، دکھلاوے کے ساتھ کرنا. اخلاص نہیں تھا تو خرچ کیا ہوا کام نہیں آ رہا. اسی طرح احسان جتلانا. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر من یعنی احسان جتلانا اور اذیت پہنچانا یہ کام نہیں کرتے. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو خراب نہ کرو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر. احسان جتلانا کیا ہے؟ کہ کسی کو کہتے رہنا کہ ہم نے تو تمہارے ساتھ یہ کام کیا تھا، تم تو آج جو کچھ ہو فلاں کی وجہ، اس طرح کی باتیں کرنا. اذیت پہنچانا اس کے بھی طرح طرح کے طریقے ہوتے ہیں. ایک چیز آپ نے بھائی صدقے میں دے دی، اب اس کے بعد اس پر اپنا حق، اس شے پر حق جتلاتے رہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اذیت پہنچا. اور طرح طرح کی صورتیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آج ہماری جو طریقے خرچ کرنے کے ہیں نا، ان میں ہمیں غور کرنا چاہیے. بہت سی چیزیں ہیں، آپ دیکھیں گے اپنے ارد گرد تو خرچ یعنی تقسیمات اور اس کے جو اوضاع بن چکے ہیں. کچھ تو ایسی مجبوریاں ہیں نا جو زمانے کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں. مثال کے طور پر پہلے یہ تھا کہ بھئی ایک قبیلہ ہے، ایک خاندان ایک ساتھ بس رہا ہے، جو مالدار ہے وہ بھی اسی علاقے میں ہے، جو غریب ہے وہ بھی اسی علاقے میں ہے، تو مالداروں کو معلوم ہے غریب کون ہے، ان کے ساتھ وہ امداد کر لیتے تھے. اب تو ہر ایک کی الگ سوسائٹیاں ہیں. مالداروں کی سوسائٹی میں کوئی غریب تو رہتا نہیں ہو، رہ سکتا نہیں ہے، اور غریبوں کی سوسائٹی میں کوئی مالدار جا کے نہیں رہے گا. تو اب مالداروں کو معلوم نہیں کہاں خرچ کریں، کس کو دیں، کوئی مستحق کہاں ہے. خاندان سے پہلے تعلق ہوتا تھا، اب خاندان سے کوئی تعلق نہیں، ہر کوئی اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو کیا ہوا کہ اب اس کی جگہ کیسے خرچ کریں، درمیان میں پھر ادارے آ گئے، فلاحی ادارے، بھئی ان کو دے کر فارغ ہو گئے. اچھا، اس میں بھی تحقیق ہونی چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے کہ بھئی کس کو دے رہے ہیں، وہ صحیح طور پر خرچ کر رہا ہے یا ایسی باہتن خرچ کر، شریعت کے تقاضے پورے کرتا ہے نہیں. بہرحال صحیح بھی ہو تب بھی وہ ادارہ اب کیا ہے، وہ دینے والوں کی طرف سے نمائندہ ہے. اب اس کے ذمہ یہ آ گیا کہ اگر وہ خرچ کر، یعنی جس کو دے گا وہ اس وقت وہ تصویریں نہ اتارے، تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس نے خرچ ہی نہیں کیا، نہیں دو نمبری کیا کوئی.
پہلے زمانے میں رسید دے دیتے نا، کفایت کرتا تھا. آج سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی فوٹیج، اس کی ویڈیوگرافی سب کچھ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام ہی نہیں ہوا. کوئی ادارہ اگر تصویریں نہ کھینچے تو لوگ سمجھتے ہیں کام ہی نہیں ہوا، اور اگر تصویریں کھینچے تو اس میں یہ مصیبتیں ہیں ساری کی ساری، کہ جن کو دیا جا رہا ہے ان کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. پھر اسی طرح کیا ہوا، ایک دوڑ چل پڑی ہے. ایسے کام جو مستحقین کے لیے مفاد پر مبنی، ان کی مصلحت پر مبنی، وہ نہیں کیے جاتے. وہ کام کیے جاتے ہیں جس سے ویڈیو اچھی بن جائے، اس کی یعنی وہ دکھتا ہو وہ کام، اور اس کی مارکیٹنگ ہو سکتی ہو. جس طرح سے کاروباری اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، یہاں یہ کسی مسکین کی تصویر دکھا کر لوگوں کے جذبات کیش کراتے ہیں. اچھا، پھر ایسے کام کیے جائیں گے جو دکھیں گے. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں دسترخوان لگے ہوتے ہیں جگہ جگہ. اچھا، یہ سمجھ میں نہیں آیا ہمیں آج تک کہ یہ مالدار علاقوں میں لگائے جاتے ہیں. بھئی وہاں تو جو لوگ رہتے ہیں وہ تو مالدار ہیں، وہ تو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں الحمدللہ. یا آپ نے اگر مستحقین کو کھلانا ہے تو جا کے کسی غریب بستی میں لگا لیجئے. نہیں، وہاں سے چندہ نہیں ملتا. دسترخوان وہاں لگے گا جہاں آتے جاتے مالدار لوگ دیکھیں اور وہاں خرچ کریں، پیسے دے دیں. اچھا، اب وہ مس یوز بھی ہوتا ہے. وہاں آ کر بیٹھنے والے کون لوگ ہیں؟ اکثر اللہ رحم فرمائے مستحق بھی ہوتے ہوں گے، مگر اس کے علاوہ بعض جو ہے وہ اس کے عادی بن جاتے ہیں. بعض جرائم پیشہ افراد وہ اس پر گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح دیگر مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے کام. بھائی ایک آدمی کو آپ اتنا دے دیں کہ وہ کفالت کی طرف جائے، کچھ کاروبار کروا دیں، کچھ اس کے لیے آمدنی کا انتظام کروا دیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ دکھتا نہیں ہے. مگر کوئی ایسا کام کہ جس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بانٹی جائیں وہ دکھ رہا ہوتا ہے. بہت تصویریں بنتی ہیں، ویڈیو بن جاتی ہے، پھر وہ سوشل میڈیا پہ اس کے لائکس اور کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت ملتی ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر ان کاموں کو کیا جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، ختم نہ کرو، برباد نہ کرو. کس سے؟ احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر. ریاکاری میں اذیت ہے. یہ اس طرح کے کام کرنا جس میں ان کی مصلحت سے زیادہ ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہو، اس میں اذیت ہے. فرمایا یہ شخص ایسا خرچ کرنے والا کیا ہے، کالذی ينفق مالہ رعاء الناس، گویا ایسا ہے ایک شخص جو خرچ کرتا ہے مال کو اپنے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کے لیے خرچ کرتا اور بدلہ اس کا آخرت میں چاہتا، نہ کہ دنیا میں. فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایک چٹان کی سی ہے، علیہ تراب، جیسے ایک چٹان کے اوپر کچھ مٹی سی آ جائے، فاصابہ وابل، اس پر تیز بارش برسے، فترکہ صلدا، اور اس کو بالکل چٹیل کر جائے. مٹی جمع ہو، اس کے اوپر آپ کاشتکاری کرتے ہیں تو فصل نکلتی ہے اور بارش میں فائدے مند ہوتی ہے. مگر اگر چٹان پر مٹی ہو تو اس پر فصل تو نہیں اگتی، اور بارش اس مٹی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، بلکہ آبیاری نہیں کرے گی، بلکہ اس کو صاف کر دے گی. اسی طرح سے کہا کہ ایسا خرچ ریاکاری کے ساتھ، اذیت پہنچاتے ہوئے، احسان جتلاتے ہوئے خرچ کرنے والا گویا ایسے ہے جیسے کسی چٹان پر کاشتکاری کی کوشش کر رہا ہوں، فصل لگانے کی کوشش کر رہا ہوں. بارش اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہی، ختم کر رہی ہے، سب کچھ برباد کر رہی ہے اس کے لیے. ناکارہ چیزیں صدقے میں دینا ہمیشہ، یہ تو صحیح ہے کہ چلو کوئی چیز آپ کے استعمال کی نہیں، کسی کے استعمال میں آ جائے خرچ کریں، مگر یہ کہ ایسے خرچ کریں کہ ہمیشہ ردی چیزیں ہی اللہ کے راہ میں دی جائیں تو اچھی بات نہیں. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، بیکار چیزوں کے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کیا کرو، ایسی چیزیں جو ردی ہوں بالکل. وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، اور تم تو اس کو لینے والے نہیں تھے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، سوائے اس کے کہ چشم پوشی کر لو. تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اسی طرح حرام مال سے صدقہ کرنا، اور کرپشن کے پیسے، اور چوری ڈکیتی کا مال، اور ناجائز منافع خوری کا مال، اور ذخیرہ اندوزی کا مال، اور اسی طرح سے ناجائز ذرائع سے رشوت کا مال، اور اس کو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. جناب سمجھ رہے ہیں خیر کر رہے ہیں، کوئی نیکی کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو قبول فرماتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، بڑی دور سے سفر کر کر آیا تھا، اشعث اغبر، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے اور گردآلود تھے، یعنی بڑے مشقت سے آیا ہوا تھا. یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، یا رب یا رب کہہ رہا ہے. کہاں آیا؟ کعبۃ اللہ آیا، کعبۃ اللہ کے پاس آ کر ایسے دعا کر رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ اور کیا کہتا ہے؟ اللہ اے اللہ
اور دعا کرتا ہے اللہ سے، مگر اس کا حال کیا ہے؟ فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھایا ہوا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پیا ہوا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اور اس کا پہنا ہوا حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اور حرام ہی غذا اس کی رہی ہے، تو کیا ہوا؟ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اب اس کی ان حالتوں پر کیسے دعا قبول ہوگی؟ نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ خرچ کیا ہوا قبول ہوتا اللہ کے راہ، بلکہ فقہاء نے لکھا کہ حرام کا صدقہ گناہ ہے، اور اس سے بھی سخت باتیں لکھی ہیں، یعنی کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کرتا ہے تو درجہ کفر تک کی بات چلی جاتی ہے، اللہ رحم فرمائے۔ تو اچھا، اب آ جائیے، وہ جو عرض کیا گیا تھا نا کہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اور اسی طرح سے بعض خرچ ایسے ہیں کہ چلتے چلے جاتے ہیں، اس سے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس کی کیا صورتیں؟ شریعت نے جہاں غیر مفید صورتوں کو منع فرمایا، دوسری طرف بعض ایسی غیر معمولی مفید صورتیں، غیر معمولی قسم کی مفید اور عجیب غریب اعلیٰ صورتیں تجویز فرمائی ہیں جس کا تصور عام طور پر نہیں کیا جاتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عارضی امداد کر دینا اس میں بڑا خیر ہے، ایک فوری تسکین تو ہوتی ہے، جذبہ انسان کا، اس لیے کہ انسان کے اندر عجلت پسندی ہے، مگر بعض خرچ ایسے ہیں جو پائیدار ہوتے ہیں اور اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے، دیکھنا چاہیے ایسے مواقع پر خرچ کریں جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کہ آپ نے خرچ کیا اور اجر ملتا رہے، جاری و ساری اجر ملتا رہے، جاری و ساری اجر ملتا رہے۔ اس کی صورتیں حدیث شریف میں بھی آئیں، جیسے ایصال ثواب کے لیے پانی کا انتظام کروا دینا، جیسے کوئی مصحف مطبوع قرآن حکیم کا نسخہ وہ چھاپ کر بانٹنا، اسی طرح سے علم کا پڑھانا کسی کو، یہ جو مدارس میں تعلیمی کام ہو رہا ہوتا ہے، یہ صدقہ جاریہ کی اعلیٰ ترین ایک صورت ہے کہ وہاں علم پڑھایا جا رہا ہے، علم سیکھنے والے پھر علم سکھائیں گے، پھر ان سے کچھ سیکھنے والے پھر سکھائیں گے، تا قیامت سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب دیکھیے، ہم جو یہ روایات حدیث پڑھ رہے ہیں، امام بخاری کا ذکر آیا، امام مسلم کا ذکر آیا، آج بھی ہماری اس نشست سے بھی ان کے لیے ثواب کا سامان ہو رہا ہے۔ تو سوچیں، جس نے خرچ کیا ہوگا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے پر، کیا اس کے لیے اجر نہیں ہو رہا؟ آج تک ہو رہا۔ تو یہ جو دینی کاموں میں خرچ کرنا ہے، صدقہ جاریہ کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ اسی طرح کوئی مسجد کا بنوا دینا، من بنا للہ مسجدن، جو اللہ کے لیے مسجد بنوائے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ تو اس طرح کی اب جتنے افراد آ کر نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کا اجر آپ کے کھاتے میں بھی لکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک صورت صدقہ جاریہ کی۔ ایک اور صورت اور پائیدار ہے اور جامع ہے، جس کو وقف کہتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جس کو بھی اللہ نے مال دیا تھا اس نے کچھ نہ کچھ وقف ضرور کیا۔ پھر سے عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اللہ نے جس کو بھی مال دیا تھا اس نے کچھ نہ کچھ وقف ضرور کیا۔ وقف کیا ہے؟ وقف کی اصل وہ بھی ایک حدیث مبارکہ میں آتی ہے، جب خیبر کی فتح ہوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے زمینیں تقسیم فرمائی صحابہ اکرام میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک زمین آئی، ایک باغ آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں کہ یا رسول اللہ، مجھے حاجت نہیں ہے، میرے پاس مال ہے، آپ اس کو کسی اور کو دے دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ دیکھو اے عمر، اسے اپنے پاس رکھ لو، اور اس کو اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے تو ایسا کرو، ایسا انتظام کرو کہ اس کی اصل باقی رہے اور نفع عام ہوتا رہے۔ بڑا جامع جملہ ہے، اصل باقی رہے اور نفع عام ہوتا رہے۔ یہ ہے وقف شریعت میں، یہاں سے پورا وہ وقف کا حکم اور وقف کی تفصیلات نکلتی ہیں۔ وقف کیا ہے؟ وقف للہ ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز جو کہ معبد ہو، جس کو آپ اموویبل کہتے ہیں، تو اس شے کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ جیسے مسجد کی زمین بھی وقف ہوتی ہے، اسی طرح اور چیزیں بھی وقف ہو سکتی ہیں۔ کسی پراپرٹی کو، مثال کے طور پر کوئی مکان ہے یا کوئی کھیت ہے، کوئی باغ ہے، اس کو وقف کر دیا اس طرح سے کہ یہ اسی تا قیامت اسی طرح جاری رہے گا، یعنی کہ کاشتکاری ہوتی رہے گی، اور اس سے جو آمدن ہوگی وہ فلاں مصرف پر صرف ہوگی۔ مثال کے طور پر یتیموں پر صرف ہوگی، مثال کے طور پر طلبۃ العلم پر صرف ہوگی، مثال کے طور پر بیواؤں پر صرف ہوگی، مثال کے طور پر یہ پرندوں کو دانہ کھلانے کے لیے وقف ہوگی۔ کوئی بھی خیر کا کام وقف ہو سکتا ہے، کوئی بھی خیر کا کام۔ وقف کے اندر اتنا پوٹینشل ہے، اس کے اندر اتنے امکانات ہیں جس کو ہم نے آج تک برتا نہیں، یعنی ہم مسلمان اس کو استعمال نہیں کر رہے، ورنہ امت مسلمہ کے لیے اور اپنی سوسائٹی کے لیے بہت کچھ خیر ہم اس سے برآمد کر سکتے ہیں۔
ہم عارضی صدقہ و خیرات پر تو پھر بھی الحمدللہ راغب ہیں، مگر جو پائیدار صدقہ و خیرات ہے، جس کا عنوان شریعت میں وقف ہے، جس کے لیے تفصیلی نشست چاہیے اس پر گفتگو کے لیے، بہت سے احکامات ہیں اس کے، اور ہمارے بہت سے مسائل جو معاشرے کے، سوسائٹی کے مسائل ہیں، ان کا حل اس تصور وقف کے اندر جو فقہ میں لکھا ہوا ہے موجود ہے۔ مستقل خرچ کیسے ہو رہا؟ آپ قبر میں آرام کر رہے ہوں گے اور وہ شے جاری و ساری رہے گی، اس سے اجر آتا رہے گا آتا رہے گا، اور وہ کسی ایک نسل تک نہیں، نسلاً بعد نسل، نسل در نسل چلتا رہے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقف باغ کا تذکرہ تو آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا، آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور کئی چیزیں، یعنی اس میں علماء سے معلوم کریں، بتائیں گے کہ وقف کے اندر کتنے امکانات ہیں، کتنے امکانات ہیں۔ ہم مسلمان تو غافل ہیں اس سے۔ مغرب میں 2.5 سال کی ان کے یہاں بڑی روایت بن چکی ہے، جو بعض انڈورمنٹس انہوں نے بنائے، اس کے نتیجے میں تعلیمی کام اور بہت سے اسکالرشپس آج مسلمانوں کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے وہ اس تصور کو استعمال کر رہے ہیں اچھی طرح سے۔ تو ہم مسلمان کے اپنے آپ کو اور اپنی امت کو اور اپنی ملت کو بنانے کے لیے اسے استعمال نہیں کر سکتے، جبکہ ایسی سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ صحابی جس کو اللہ نے مال دیا تھا، انہوں نے اس میں خرچ کیا، یعنی وقف کا اہتمام کیا۔ آج بھی بعض بلاد عربیہ میں، بلاد ترکیہ میں آپ جائیں تو وہاں وقف کی روایت آپ کو نظر آتی ہے، وہ چلے آ رہے ہیں پرانے۔ ہمارے ہاں تو انگریز نے آ کے جو نیا بندوبست اراضی کیا نا، تو یہاں کے جو پچھلے مسلمان رؤوسا تھے ان کے اوقاف سارے ضبط کر لیے۔ آج وقف کا تصور کیسا ہو گیا کہ بھئی یہ مزارات کے ساتھ جو زمینیں ہوتی ہیں اور جس سے آمدن وہ وہاں پر عرس اور میلے ٹھیلوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسے وقف کہتے ہیں۔ اور سرکار کا ادارہ اوقاف، اس کا کام بھی یہی ہے کہ وہ مزارات پر چادریں چڑھائے اور مزارات کے گنبد بنائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقف تو امت کو زندہ کرنے کا ذریعہ تھا، امت کے زندہ مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ تھا۔ آج ہم نے کیا کر دیا اس کے ساتھ؟ اوقاف اور وقف کا تصور کیا کر دیا ہم نے؟ تو یہ یعنی جو کہیے کہ زوال آمادہ امتوں کے حالات ہوتے ہیں نا، اس کی صورت ہے، اور اگر اس کی تصحیح کی جائے، اس کو صحیح کیا جائے، تو انشاءاللہ اصلاح کے بہت سے سامان اللہ سبحانہ و تعالی یہاں سے برآمد فرمائیں گے۔ پھر اسی طرح سے ایک سوال ہے کہ افضل صدقہ کیا ہے؟ اس پر بات کو میں مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ، کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے، ایسے خرچ کرنا بہتر ہے، ایسا خرچ کرنا بہتر ہے۔ اچھا، پھر کچھ صورتیں سب نے بنا رکھی ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ بھائی بکرا ذبح کیا جائے تو ثواب زیادہ ملتا ہے، اور اس کے اب اس کو یعنی یا کوئی جان قربان کی جائے، یعنی کوئی مرغی ذبح کی جائے، کوئی بکرا، کوئی گائے، کوئی اونٹ، تو پھر اس کے بعد یہ جو بلا ہے وہ ٹلے گی۔ دیکھیے، اس کی ممانعت نہیں ہے، آپ بکرا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، آپ مرغی بھی کریں، آپ اونٹ بھی صدقہ کریں، نہ اس کی ممانعت ہے، نہ کہ، مگر بات یہ ہے کہ جو انفع للفقیر ہو نا، انفع للفقیر کا مطلب کیا ہے؟ جو محتاج ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں سب سے نفع بخش جو چیز ہو نا، وہ سب سے افضل ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو ضرورت اس بات کی ہے کہ مطلب اس کا بجلی کا بل سر پہ کھڑا ہوا ہے، کرایہ اس نے مکان کا دینا ہے، اور جو ہے نا اس کے بچے اسکول نہیں جا پا رہے، پڑھ نہیں پا رہے، آپ اس کو بکرے ذبح کر کے کھلا رہے ہیں، تو بھائی اس کو آپ دال روٹی کھلا دیں، مگر دوسری ضروریات بھی تو اس کی کھڑی ہوئی ہیں۔ تو جو اس کے مفاد میں ہے، جو اس کی مصلحت پر مبنی ہے جو چیز، اس کو پورا کرنا وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ فائدہ جتنا اس کے لیے وہ انفع ہوگا، فائدہ مند ہوگا، اتنا آپ کا اجر بڑھ جائے گا، آپ کے لیے افضل ہوگا۔ اسی طرح سے فرد کی مصلحت اور امت کی مصلحت۔ امت کی مصلحت، ایک وقت ضرورت یہ کھڑی ہے کہ بھئی امت کا ایک حصہ مظلوم ہے اور اس کو فلاں اموال کی ضرورت ہے، اس موقع پر آپ جو ہے وہ مسجد میں جو ہے وہ اعلیٰ قسم کے فانوس لگائیں، تو یہ امت کی مصلحت تو نہیں۔ امت کی مصلحت اس وقت جس جگہ کی ہے وہاں خرچ ہونا چاہیے۔ افضلیت کا تعلق اس طرح سے نسبتی ہے، فرد ہو، معاشرہ ہو، یا کل ملت ہو، امت ہو۔ جس وقت جس شے کی امت کو، فرد کو، معاشرے کو ضرورت ہے، اس ضرورت کو آپ جب پورا کریں گے تو آپ کا یہ صدقہ سب سے افضل ہے اور اس کے لیے انفع ہے، اللہ کے اجر اس پہ انشاءاللہ زیادہ ہوگا۔ جیسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ بھئی دین نام خواہشات پر عمل کرنا نہیں ہے، دین نام وقت کے امر کو پہچاننا ہے، اس وقت کی جو ضرورت ہے اس کو پہچان کر اس پر عمل کرنا، یہ دینداری ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی رائج طریقے ہیں ان میں سے غور و فکر کے بعد، چلتے ہوئے رجحانات پر نہیں، غور و فکر کے بعد ہم اپنے
آخرت کا سامان کرنے کی نیت کے ساتھ اپنے اموال کو صحیح مقام پر شریعت کی تحقیق کے ساتھ خرچ کرنے والے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاکم اللہ۔ مفتی اویس پاشا قرنی صاحب کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ انتہائی قیمتی وقت اپنا نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلا درس قرآن و حدیث 11 فروری کو یہیں انشاءاللہ القرآن کورسز سینٹر میں ہوگا، اور آج کا جو درس قرآن و حدیث ہے اس کی انشاءاللہ تعالی ریکارڈنگ اگر آپ سننا چاہتے ہیں اور اپنے دیگر احباب کو بھی متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی کل جو ہے JTR میڈیا کے پیج پر اور القرآن کورسز فیس بک پیج پر انشاءاللہ یہ اپیئر ہوگا رات کو 8 بجے۔ تو تمام حضرات اور خواتین سے میری گزارش ہے کہ اس سلسلے میں متوجہ رہیں۔ یہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ اسے بار بار بھی سن سکتے ہیں۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم فصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين۔